بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی۔ ٹوبرکلوسس یعنی ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے جو ہر عمر اور جنس کے افراد کو متاثر کر سکتی ہے۔ عام طور پر ٹی بی پھیپھڑوں کی بیماری سمجھی جاتی ہے، لیکن جسم کے ہر عضو کو متاثر کر سکتی ہے، جیسے ہڈیاں، آنتیں، لمف نوڈ، دماغ کی جھلی، ریڑھ کی ہڈی۔ اس کے علاوہ گردوں اور بچے دانی کی ٹی بی کے کیسز بھی دیکھے گئے ہیں۔ ٹی بی کے جراثیم فضا میں پائے جاتے ہیں اور اس تلاش میں رہتے ہیں کہ انسان کے امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت کمزور ہو تو یہ جرثومہ اس پر حملہ کر سکے۔ اس لیے جسم جب کسی بھی دوسری بیماری کے نتیجے میں کمزور ہو تو اس بیماری سے متاثر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلاً چھوٹے بچے جن کا مدافعتی سسٹم ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا ہوتا وہ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ بزرگ حضرات جن کا امیون سسٹم مختلف بیماریوں اور ڈھلتی عمر کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ پریگننٹ لیڈیز یا بچوں کی پیدائش کے بعد مدافعتی سسٹم کمزور ہوا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی بھی بیماری کی وجہ سے لمبے عرصے تک اینٹی بائیوٹک یا اسٹیرائڈ کی دوا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسموکنگ کرنے والے افراد جن کے پھیپھڑے آلریڈی کمزور ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے ہوں یا وہ لوگ جو غیر اخلاقی غیر شرعی تعلقات میں ملوث ہوں، ان میں ٹی بی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹی بی جس عضو کو متاثر کرے علامات اسی کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن ایز اے جنرل رول اگر جسم میں معمول سے زیادہ کمزوری پائی جائے، تھکاوٹ ڈیلی روٹین ایکٹیویٹی کی مناسبت سے بہت زیادہ ہو اور شام یا رات کے وقت ہلکا بخار محسوس ہو، وزن میں کمی بغیر وجہ کے اچانک ہو جائے، بھوک میں کمی کی شکایت محسوس ہو تو ٹی بی سسپیکٹ کرنی چاہیے۔ بہت عرصے سے کھانسی ٹھیک نہ ہو رہی ہو، سانس پھولتا ہو یا بلغم میں خون آئے تو فوری طور پر قریبی مستند ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں۔ بلڈ سی پی، ای ایس آر، چیسٹ ایکس رے اور سی آر پی کروائیں۔ پھیپھڑوں کی ٹی بی کی صورت میں دوستوں اور رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی ٹی بی کا مریض اکثر پایا جاتا ہے۔ چیسٹ ایکس رے، ای ایس آر میں ٹی بی کی فائنڈنگز مل جاتی ہیں۔ ای ایس آر ریزڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سپیوٹم فار اے ایف پی اور مونٹو ٹیسٹ کرانا ضروری ہے۔ وہ لوگ جن کو سانس لینے میں تنگی ہو یا پھیپھڑوں میں پانی ہو ان کو پلورل فلوئڈ فار سائٹولوجی اور کلچر سینسیٹیوٹی ضرور کروانا چاہیے، یعنی پھیپھڑوں میں پانی کے ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے۔ بہت اہم اور ضروری بات جو ٹی بی کی ڈائگنوسس کے بعد سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹی بی کی تشخیص جلد کروائی جائے اور علاج مکمل کروایا جائے تو یہ قابل علاج مرض ہے۔ جو لوگ دوا چھوڑ کر لیتے ہیں اور 1-2 مہینے کے بعد دوا چھوڑ دیتے ہیں ان کو بابر ٹی بی ہوتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ اس کو ہم ڈس ایمینیٹڈ ٹوبرکلوسس کہتے ہیں۔ دوبارہ دوا لینے پر دوا ان پر اتنی اچھی طرح اثر نہیں کرتی، اس لیے پھیپھڑوں کی ٹی بی میں 9 مہینے دوا لینی بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات مریض کی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے دوا کی مقدار اور دورانیہ معالج کے مشورے سے 12 مہینے کرنا پڑتا ہے، جیسے پیٹ یا ہڈیوں کی ٹی بی میں۔ اس صورت میں مریض کو معالج کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے اور خود یا رشتہ داروں کے کہنے پر دوا ترک نہیں کرنی چاہیے۔ دوا لینے کے دوران اگر کوئی تکلیف ہے جیسے الٹی یا پیٹ میں درد تو فوری ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں۔ الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن اور ایل ایف ٹیز کروائیں۔ اگر ٹیسٹ ٹھیک ہیں ٹی کی دوا استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایل ایف ٹیز اور الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں اگر پرابلم ہے تو ٹی بی کی دوا میں رد و بدل کی جا سکتی ہے۔ ٹی بی کی دوا لینے کے دوران اگر نظر کی کمزوری یا تکلیف محسوس ہو تو معالج کو کنسلٹ کریں۔ ہاتھ پاؤں میں سن ہونے یا سوئیاں چبھنے کی شکایت ہو یا انگوٹھے میں سوجن کی تکلیف ہو تو ڈاکٹر کو فوری طور پر بتائیں۔ ٹی بی کی دوا کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جس صورت میں ڈاکٹر دوا کو تبدیل کر سکتے ہیں اور خود سے دوا لینا بند مت کریں۔ آنتوں کی ٹی بی میں ٹی بی کی باقی علامتوں کے ساتھ لوز موشن، پیٹ میں اکثر درد ہونا، الٹی آنا، وزن میں کمی ہونا جیسی علامتیں پائی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ الٹی میں خون بھی آ سکتا ہے۔ سی ٹی یا الٹرا ساؤنڈ پر انٹسٹائنل آبسٹرکشن یا اسائٹس جیسے پیٹ میں پانی ہونا پایا جا سکتا ہے۔ لمف نوڈ انلارجمنٹ بھی ایک اہم فائنڈنگ ہے۔ ہڈیوں یا اسپائن کی ٹی بی اکثر انسیڈنٹل فائنڈنگ ہوتی ہے، یعنی درد کی صورت میں اچانک ایکس رے کروائے جائیں تو ٹی بی ڈائگنوز ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں 9 سے 12 ماہ کا کورس کروانا ضروری ہے۔ مریض کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ گردن پر کالر لگایا جاتا ہے اور کمر پر بیلٹ باندھی جاتی ہے تاکہ سپورٹ دی جا سکے اور ہڈیاں کمزور ہونے کی وجہ سے فریکچر سے بچا جا سکے۔ ٹی بی میننجائٹس یعنی دماغ کی جھلی کی ٹی بی یا تو پھیپھڑوں کی انفیکشن کا علاج نہ کروایا جائے اور ٹی بی بہت زیادہ بگڑ جائے تو پھیل جانے کی صورت میں ہوتی ہے، یا پھر چھوٹے بچوں میں یا ڈرگ ایبیوزر میں یہ کامن کمپلیکیشن ہے۔ دوران علاج مریض کی خوراک میں انڈے، گوشت، پھل، سبزیاں، دودھ،
شامل کرنا چاہیے تاکہ جلد از جلد صحت یاب ہو سکے۔ آپ کو ٹی بی میڈیسن کی ڈیٹیل بتانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سب جگہ سٹینڈرڈ میڈیسن اویلیبل ہے۔ اگر کوئی چینج کرنی ہوتی ہے تو ڈاکٹر مریض کی کنڈیشن کے مطابق میڈیسن میں چینج کرتے ہیں، لیکن اہم بات میڈیسن کی خوراک کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ریکرنس اور ریلیپسز یعنی بیماری کا بار بار ہونا اور کمپلیکیشن کا ہونا ان مریضوں میں دیکھا گیا ہے جو اپنی روزانہ کی دوا پراپر طریقے سے نہیں لیتے یا کمپلیٹ کورس نہیں کرتے۔ کچھ کیسز میں پیشنٹ کو ہاسپٹلائز کرانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خاندان اور ملک سے ٹی بی کے مکمل خاتمے کے لیے ٹی بی کی دوائیوں کا مکمل کورس کریں تاکہ اس مہلک مرض سے نجات حاصل کی جا سکے۔